وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ماعون. آج کا موضوع اصل دین کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب. فلیعبدوا رب ھذا البیت، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا. سامعین کرام، سورہ ماعون. اللہ اکبر. سورہ ماعون سامعین کرام مکی صورت ہے، اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیں، پھر تھوڑی سمجھنے کی اس کو کوشش کریں گے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، بس یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے پر اکساتا نہیں ہے. فویل للمصلین، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں. ان کی حالت یہ ہے، ہم یراؤن، یہ ریاکاری کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور اس میں کافی مضامین ہے سمجھنے کے لیے. اصل میں اس سورہ مبارکہ میں دین کی وضاحت ہو رہی ہے. دین ہے کیا، اور دین کو جھٹلانے والے لوگ جو ہیں ان کی تفصیل ہو رہی ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اچھا، اب دین کے بارے میں تھوڑا سا ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں کہ دین ہے کیا. دیکھیں، دین اسلام ہم کہتے ہیں نا، دین اسلام. دین اسلام یعنی دین بنیادی طور پہ، پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ دو چیزیں یعنی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک یوم جزا کے لیے، سزا و جزا کا جو دن ہے آخرت میں جو ہوگا، اس کو دین، یوم الدین کہتے ہیں. جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین. ایک مطلب دین کا مختلف ہے جو وے آف لائف،
یعنی طریقۂ زندگی. دین میں تھوڑی سی اگر میں تمہید، ایک ضروری تمہید میں اس میں باندھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اسے سن لیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ انسان کو بلند رتبہ دینا چاہتا ہے، بہت بلند رتبہ ہمیشہ کے لیے، اور اس کو اپنا نائب بنانا مقصود ہے. وہ رتبہ تب اسے حاصل ہوگا جب یہ اپنے آپ کو محنت کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نائب بنا لے گا. اور انسان کا جو وصف ہے بنیادی، اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کر رہا تھا یا زمین پہ بھجوانے کا ارادہ کیا تو سورہ بقرہ میں ہے وہ مضمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں آپ دیکھ لیں مقام خلافت. انسان کا مقام کیا ہے؟ خلافت. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنانا چاہ رہے. تو زیادہ گہرائی میں باتوں کی نہیں جاؤں گا، چیدہ جو نکات ہیں موٹے موٹے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. اپنے لیے جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ملاقات کے لیے. ملاقات، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، او کما قال. ایسی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے تو لہٰذا اس کی تیاری بھی نہیں کرتے. دیکھیں، ملاقات کی امید آپ رکھیں گے اور پھر اس کے لیے تیاری کریں گے. ایک مقام کا آپ اہل ہیں اور پھر اس کے لیے تیاری، اس کے لیے مطلوبہ تیاری وہ ہونی چاہیے. جیسا کہ CSS کا امتحان ہے تو اس کے لیے مقابلے کا امتحان ہوتا ہے. تو آپ کو یعنی اگر آپ چاہتے ہیں، کوئی بھی لڑکا اگر چاہتا ہے کہ بھئی میں CSS کا امتحان پاس کر لوں تو اس کے لیے پھر وہ مقابلے کے امتحان کے لیے تیاری کرتا ہے. اگر تیاری نہیں کرے گا تو وہ اگر امتحان میں بیٹھ بھی جائے تو ناکام ہوگا. یہ ایک دیکھیں، پاگل بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب لوگ اپنے آپ کو یعنی پاگل بنایا ہم نے کہ دنیا ہی کو منزل بنا کے ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ الفاظ میرے آقا نے واضح طور پہ فرمائے اور ہمیں واشگاف طور پہ بتا دیا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں آخرت یعنی باطن یعنی اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ سارے ایک ہی چیز ہے، باطن، آخرت، اللہ. آخرت میں کیا ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. دن تو اللہ ہی ہے، آج بھی اللہ ہے، کل بھی اللہ ہوگا سامنے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ منزل ہے. اچھا، اب انسان کی منزل اللہ ہو گئی تو اب دنیا میں آ کے جب یہ آ جائے، یعنی یہ صلاحیت ہے، یہ رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے، مقام خلافت کا. اور دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. جس نے تیاری کر لی آخرت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین پہ. یہ بات نوٹ کر لیں. جس نے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کر لی زبردست، وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جائے گا زمین میں. اب آخرت میں اس کا مقام کیا ہے؟ ملاقات ہے اور دیدار ہے اور معرفت ہے، قرب خدا بندی ہے، ساری چیزیں. تو اللہ منزل، اللہ کے راستے پر اسے چلنا ہے. اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. تو واضح طور پہ ہم سورہ فاتحہ میں اس کو پڑھتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم میں اصل میں دین کی وضاحت کر رہا تھا. دین کیا ہے؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم جو حقیقت میں وہ دین ہے. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے. دیکھیں، دو
میں تھوڑی سی اور بھی زیادہ آسان کرنا چاہتا ہوں اس بات کو آپ کے سمجھنے کے لیے۔ وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس کی منزل لاہوت ہے، اے طائر لاہوتی، اس کی منزل اللہ ہے، اس کی منزل باطن ہے، اخروی کامیابی ہے، اس کی منزل جنت ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کا حصول مقصد جو ہے، دنیا میں آمد کا مقصد بہت کامیاب، یعنی بہت آسان کر دیا ہے، یعنی بہت آسانی سے یعنی جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کیا ہے وہ بہت آسان ہے۔ اب آسان کیسے؟ اب مجھے یعنی لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں بعض اوقات، سمجھتے بھی ہیں یہ تو بہت مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو اختیار دے دیا ہے، زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے۔ انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے، مقصود ملاقات رب ہے، اللہ کی ملاقات۔ اب اللہ کی ملاقات کے اگر یہ اہل ہونا چاہتا ہے یا صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے یا دین اسلام کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، مختلف الفاظ میں نے آپ کو بتائے، معنی سب کا ایک ہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دنیا میں بھجوایا، باقی تمام مخلوقات مجبور محض ہیں، کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، سب اپنی فطرت پر مجبور ہیں۔ اور کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز یعنی مقصد حیات، مقصد زندگی اپنا جانتی ہے، اور تسبیح کہ اس کو کرنے کا انجام، اس کو کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے، مقصد اور مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو وہ جانتی ہے کہ میں کس لیے بنائی گئی ہوں، پھر وہ اس کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، الی آخری مضمون ہے، میں نے وہی کر دی، یعنی اس کا جو مقصد حیات ہے اور جو اس کا طریقہ ہے میں نے اس میں فیڈ کر دیا۔ شہد کی مکھی ہو اور وہ شہد نہ بنائے، یہ نہیں ہو سکتا، بنائے گی ضرور، چار و ناچار بنائے گی۔ اب انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کی آسانی کے لیے، مقصد میں کامیابی کے لیے، اور اس کی یعنی اس کو اپنی معراج حاصل کرنے کا طریقہ بڑا آسان کر دیا ہے۔ کس طرح؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کس چیز کا؟ زندگی گزارنے کا، اپنی مرضی سے۔ ہوائے نفس ہے نا، وہ نفس آپ کو دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آپ سے کہا ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنی مرضی جیو یا میری مرضی جیو۔ تھوڑی توجہ سامنے کرو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ تم اپنی مرضی جینا چاہتے ہو یا میری مرضی سے۔ اگر تم میری مرضی سے جیو گے تو تم اپنی معراج کو حاصل کر لو گے، سبحان اللہ۔ اور اگر اپنی مرضی سے جیو گے تو تم چلے جاؤ گے اسفل السافلین میں، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ کی طرف سے منظور شدہ ہے، یعنی یہ دین اصل میں وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے بھی زندگی گزار سکتا ہے، تھوڑی توجہ، انسان اپنی مرضی سے بھی زندگی گزار سکتا ہے اور اپنے خالق کی مرضی سے بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے یہ زندگی گزارے گا تو یہ تباہ ہو جائے گا، نقصان میں چلا جائے گا۔ رب کی مرضی کو اپنا لے گا، رب کی مرضی سے زندگی گزارے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی کو چھوڑ کے رب کی مرضی کو لے لیں، بس۔ کتنی آسان بات ہے۔ اصل میں یہ مشکل اس وقت ہوتی ہے، یا ہم اس کو مشکل اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے
ہمارے سامنے کوئی مقصود نہیں ہوتا، کوئی منزل نہیں ہوتی، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کے لیے قدم ہم نہیں بڑھاتے۔ رب کی ملاقات ایک بہت قیمتی خزانہ ہے۔ رب کی رضا، خالی رب کو راضی کر لینا ہی بہت بڑا خزانہ ہے دنیا میں۔ رب کی رضا کو اپنا لیں، آپ کامیاب ہیں۔ اپنی مرضی، رب کی رضا کو چھوڑ کے اپنی مرضی شروع کر دیں زندگی گزارنے میں، آپ ناکام ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ اب یہ سورہ معاون جو ہے، سامنے کرام تھوڑی توجہ، سورہ معاون جو ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم دین کو سمجھتے نہیں ہو پھر تم دین کو ضائع کر دو گے۔ پہلے تو تم دین کو سمجھو، مجھے اپنی منزل بناؤ، سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے آؤ۔ ایمان کا مطلب یقین، یقین کیا؟ یہ یقین کر لو کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دنیا کی کامیابی کو اپنا مدعا نہ بناؤ، آخرت کی کامیابی کو مدعا بنا لو، زندگی گزارنے کا مقصد بنا لو۔ اب لازماً اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اور میرا تقرب حاصل کر لو، تو تم میری مرضی سے زندگی گزارو گے۔ میری مرضی، میں نے اپنی مرضی دین اسلام میں بتائی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، آج میں نے، یہ مدنی آیت ہے، آخری آیات میں شمار ہوتی ہے قرآن کے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین جو اسلام ہے میں اس پر راضی ہوں۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اسلام نام ہے اس دین کا جو مقبول ہے۔ یہ دیکھیں، دین اسلام ہم کہتے ہیں نا، دین اسلام، تو اسلام دراصل نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کہ آپ کا سر جھک جائے، آپ اپنا سر جھکا دیں، یہ اسلام ہے۔ اور اس کا یعنی وہ طریقہ اپنا لیں۔ اسلام ہمیں کیا طریقہ بتاتا ہے؟ اسلام کا جو طریقہ ہے وہ قرآن میں ہے۔ قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تمہیں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ یہ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اس میں صرف نماز روزے کا حکم نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اس میں احکامات ہیں۔ آپ دیکھیں جو 5 بنا ہیں اس کا تذکرہ اتنا نہیں ہے جتنی تفصیل آپ کے روزمرہ کے معاملات کو، یعنی معاشرت کی ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں۔ وعاشروہن بالمعروف، اور یتیم کے ساتھ سلوک کیا کریں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کریں، رشتہ دار کے ساتھ سلوک کیا کریں، پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کریں، اجنبی پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کریں، کیسے رہیں، یعنی کمانا اور خرچ کرنا، یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ نکاح کے طریقے بتا رہا ہے، معاشرت کے ازدواجی زندگی کے طریقہ کار بتا رہا ہے، اس کی تفصیلات بتا رہا ہے، وراثت کے معاملات بتا رہا ہے، آپس میں بازار میں چلنے پھرنے کے اخلاق ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ سارا اخلاق، یعنی آپ کا اخلاق کیا ہوگا، اس کی تفصیل قرآن میں ہے۔ قرآن کے اخلاق کو اگر آپ یعنی لے کر چلنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو لازمی طور پہ آپ کو حضور کے اخلاق کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ عملی طریقہ ہے۔ اس کی میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا، لیکن میں ابھی سورہ معاون کا جو ابتدائیہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس کی کامیابی کا راستہ نہایت آسان بنا دیا ہے، اس کو نفس امارہ بھی دیا ہے، اور اس کو اختیار بھی دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو۔ لیکن اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی گزارنے کا مخصوص طریقہ قرآن میں بتایا ہے۔
یا اسلام میں یا دین اسلام میں ہمیں بتایا ہے، اور اس پر عمل کر کے ہمیں ہمارے رسول نے بتایا ہے۔ تو جو شخص جانتا ہے کہ میرا مقصود کون ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میرا مقصود اللہ ہے، اگر وہ اللہ کے، اب ظاہر ہے کہ اسے اللہ کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یہ جو آپ زندگی گزارتے ہیں نا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ دین ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ اگر میں ایک جملے میں، اگر آپ مجھ سے مطالبہ کریں کہ بھئی ایک جملے میں بتاؤ سادے طریقے سے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اللہ کا راستہ دین اسلام ہے، اللہ کی مرضی دین اسلام ہے، اللہ کی رضا دین اسلام ہے، اگر آپ نے اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی گزاری، اپنی مرضی کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو روک لیا خواہشات سے، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاری، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا، یعنی یہاں تک کہ جو ہم نے گفتگو کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، رسول کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کر لیں، اسلام پر یعنی اللہ کے احکامات پر جو قرآن میں ہے، رسول کے طریقے کے مطابق اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، بلکہ رسول کی زندگی کو فالو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ موجود ہے، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور یوم آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہو، اس کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اس کا دیدار چاہتے ہو، اس سے ملاقات چاہتے ہو، تو میرا اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی، میرا کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ظاہر ہے، تو سامعین کرام بہت آسان ہے۔ اب دین کو ہم نے، یعنی اگر ان ساری باتوں کے تناظر میں ہم اپنے کردار اور اخلاق کو دیکھیں اور اس کو محسوس کریں، تو یہ جو میں نے مضمون بیان کیا، یہ بالکل اس پر ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ کو منزل ہم نے نہیں بنایا، ہم نے تو باطل کا انتخاب کر لیا ہے، ذلیل دنیا کا انتخاب کر لیا ہے، دنیا کی کامیابی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ تو یہ کہیں، یعنی یہ ایسا کرنا تو بہت زیادہ غلط ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو تو اللہ پر یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ میری منزل ہے، پھر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اب باقی کیا رہ گیا؟ باقی آپ کی مرضی رہ گئی۔ جب آپ نے اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیا تو اس کا مطلب اب آپ دین کو نظر انداز کر دیں گے۔ دین کیا ہے؟ ایک تو میں نے بنیادی طور پہ آپ کو بتایا کہ دین کی اصل کیا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب اللہ کی مرضی یہ ہے، تھوڑی توجہ، ٹائم بھی کم رہ گیا ہے اور دیکھتا ہوں، تو اللہ کی مرضی کیا ہے کہ تم مجھے اپنی منزل بنا لو، مجھے اپنا مقصود حیات بنا لو، میری مرضی سے جینا سیکھ لو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں اب اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے کہ تم میرے راستے پر چلو۔ اب اللہ یعنی دین کا جو اصل جو مرکزہ ہے، جو مدعا ہے، اس میں ہے امن، نرمی، رحم دلی، اور اللہ کی مخلوق کا خیال رکھ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ یعنی سارے آپ نے
پھر اللہ تعالیٰ آپ پر عائد کرتا ہے. جب آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم یتیم کا خیال رکھنا، تم مسکین کو کھانا کھلانا. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا متربہ ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. یعنی یہ سارے میں آپ کو اب تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن میں آپ کو چیدہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے نرم دل ہونا ہے، تمہارا دل جھکا ہوا ہونا چاہیے، تمہارا دل نرم ہونا چاہیے، اور تمہیں میری مخلوق کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. میری مخلوق جو بھی ہو، چاہے کافر بھی ہو، جو مذہب بھی ہو اس کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. میرے بندے تو ہیں نا، وہ میں ان سے نپٹ لوں گا ان کے کفر سے، لیکن اگر تمہارے پڑوس میں کوئی کافر ہے، کوئی سکھ ہے، ہندو ہے، تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرو، اسے پیسوں کی ضرورت ہے اسے پیسہ دو، وہ مسکین ہے اس کی مدد کرو. اور یہ تو کافروں کی، یعنی اس میں تخصیص نہیں ہے کہ کافر ہے آپ کا پڑوسی تو آپ نے اس کی خبر گیری نہیں کرنی، یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، آپ نے سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اسلام حسن سلوک کا نام ہے. اچھا سلوک پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مساکین سے. اور تو آپ نے اپنا دل نرم رکھنا ہے، آپ نے یعنی دینے کا ذہن بنانا ہے کہ میں نے دینا ہے، آپ نے لینے کا ذہن نہیں بنانا. آپ نے ایثار کرنا ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ نے نرم دلی کرنی ہے، آپ نے دینا ہے، آپ نے خرچ کرنا ہے. اللہ کی مخلوق، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو آپ نے ایسے زندگی گزارنی ہے نرم دلی سے اور اچھے سلوک سے. خواہ وہ آپ کے سامنے مسکین آ جائے، یتیم آ جائے، مسافر آ جائے، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو، لیکن آپ نے اس سے اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک اللہ تعالی ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے. اور پھر آپ نے اکیلے زندگی، آپ کا پڑوسی جو ہے اگر وہ بھوکا ہو اور آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. بھوکے پڑوسی کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ڈھونڈ لگانی ہے کہ میری پڑوس میں کون بھوکا ہے، کون ناچار ہے، لاچار ہے، اس کی آپ نے مدد کرنی ہے. میرے آقا کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایک عورت تھی، وہ جا رہی تھی سامان رکھ کے، حضور نے کہا کہ دیکھو یہ تم نہیں اٹھا سکتی، میں تمہارے ساتھ لے جاؤں گا. مکے کا واقعہ ہے. تو حضور اس کا سامان چھوڑ کے آئے اور اس سے پھر پوچھا حضور نے کہ اماں تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس شخص میں ایک شخص آیا ہے، میں نے سنا ہے وہ جادوگر ہے، وہ جادوگر دے، میں جا رہی ہوں کہ ایسے نہیں کہ اس کا جادو مجھ پہ چل جائے، تو اس لیے میں چھوڑ رہی ہوں. حضور نے اس کی گٹھری اٹھائی. جب وہ حضور اس کو اس کی جگہ تک چھوڑ آئے تو پھر اس نے پوچھا کہ حضور یہ اے شخص، مجھے اپنا اتنے تم رحم دل ہو، نرم دل ہو، تم نے میرا بوجھ اٹھا لیا، میری مدد کی، اپنا نام تو بتاتے جاؤ کہ میں کسی سے پوچھوں، کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہ شخص کون تھا تو میں نام تو بتا دوں اس کو. اس نے کہا میرا نام محمد ہے. جس کے جادو کے سے ڈر کے تم بھاگ رہی ہو تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. بہرحال تمہاری مرضی ہے، وہ مومن ہو گئی، مسلمان ہو گئی، واپس آ گئی. ایسی روایت مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا. پوری حدیث مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی میں نے کی ہو، لیکن حضور کے اخلاق میں نے آپ کو بیان کی. ایک مدینے میں ایک عورت تھی، اس کا ذہن ٹھیک کام نہیں کرتا تھا. اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا. حضور نے کہا اے محمد میرے ساتھ تم چلو، میرا تمہارے ساتھ کام ہے. انہوں نے یعنی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ پھراتی رہی.
اور حضور نے اس سے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، تم جہاں چاہو گی میں تمہیں لے جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وہ کیا میرے آقا نے۔ تو حضور کی تو اخلاق کی تذکرہ ہی کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بہرحال سورہ معاون ہے اور ابھی ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔